اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا فدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، دین امامت اور امامت دین کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز کیا گیا ہے، انشاءاللہ ایک درود بھیجے محمد و آل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ ان چند دنوں کے لیے جس موضوع کے تحت گفتگو کی جائے گی دین امامت اور امامت دین، کل تھوڑا بہت جو ہے اس موضوع کے حوالے سے اس کا تعارف کرایا گیا کہ مقصد کیا ہے اس عنوان کے تحت گفتگو کرنے کا، اور یہ بات آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ در حقیقت مقصد یہ ہے کہ اس دین کا تعارف کرایا جائے، اس دین حقیقی کا کہ جس کے اندر فلسفہ امامت کو رکھا گیا ہے، اور اگر یہ امامت کا فلسفہ صحیح معنوں میں اس دین کے اندر نافذ ہوتا ہے، امپلیمنٹ ہوتا ہے، تو اس وقت یہ دین معاشرے کے اندر، جامعے کے اندر، سوسائٹی کے اندر حاکمیت کر سکے گا، نافذ ہو سکے گا، امامت کر سکے گا۔ یہ ہے کل اس موضوع کا جو تعارف ہے۔ تو کل کچھ ابتدائی گفتگو ہوئی، کچھ عزاداری کے متعلق جو عرائض پیش کیے گئے۔ آج اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا گیا، سورہ ابراہیم کی پہلی آیت، ارشاد ہوتا ہے کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یعنی یہ جو کتاب ہے، جو قرآن ہے، اس کو ہم نے نازل کیا تمہاری جانب اے رسول، کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تم لوگوں کو ظلمت سے، اندھیروں سے، گمراہی سے نکال کر روشنی کی جانب، نور کی جانب لے آؤ، ان کی ہدایت کرو، ان کو نورانیت کی جانب لے آؤ۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، تمہارے پروردگار کی اذن سے، اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ پھر اس نور کے بارے میں توضیح دی کہ وہ نور کیا ہے۔ وہ صراط مستقیم کہہ لیں، لیکن اس آیت کے اندر اس کو صراط عزیز حمید کی جانب کی طرح سے جو ہے وہ تفسیر کیا گیا کہ وہ نور جو ہے صراط عزیز حمید ہے، یعنی اس رب کی صراط ہے، اس رب کا راستہ ہے کہ جو عزیز بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ تو بس در حقیقت اس آیت کے اندر ایک بہت ہی مختصر سی آیت ہے، لیکن اس کے اندر پورے دین کا جو فلسفہ ہے وہ بیان کر دیا گیا کہ اس پورے دین کا مقصد جو ہے، اسلام کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر نور کی جانب لانا ہے، ہدایت کی جانب لانا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نبی آتا ہے، جو رسول آتا ہے اس دین کو لے کر، کہ جس طرح سے اس آیت میں اشارہ ہوا کہ کتاب انزلناہ الیک، اے رسول ہم نے اس کتاب کو تم پر نازل کیا تاکہ تم یہ کام کرو۔ جو نبی آتا ہے
رسول آتا ہے وہ کس طرح سے کام انجام دیتا ہے، کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ ظلمتوں سے نکال کر نور کی جانب لاتا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت کی جانب لاتا ہے، کس طرح سے ان کی ہدایت کرتا ہے۔ آیا اس طرح سے کرتا ہے کہ ایک ایک انسان کو درس دیتا ہے، ایک اسکول، ایک کالج، ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھتا ہے، لوگ اس میں آتے ہیں، وہاں پہ درس پڑھتے ہیں اور ہدایت حاصل کرتے ہیں؟ کیا یہ طریقہ ہے انبیاء کا، رسول کا؟ یا اپنے کچھ شاگردوں کی تربیت کرتا ہے اور پھر جو ہے وہ یہ شاگرد جو ہے وہ دنیا کے مختلف نکات کے اندر جا کر اس کی بات کو پھیلاتے ہیں اور پھر جو ہے یہ اس طرح سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں؟ کیا طریقہ اختیار کرتا ہے؟ ایک ایک کر کے انسانوں کی تربیت کی جاتی ہے یا نہیں؟ در حقیقت نبی یا رسول جب آتا ہے، اگر ہم اپنے اسی رسول اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طریقہ کار کی جانب اگر توجہ کریں کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے لوگوں کی ہدایت کی، کس طرح سے جو ہے لوگوں کو ظلمت سے نکال کر نور کی جانب لائے، تو ہمارے سامنے یہ چیز تھوڑی واضح ہو کر سامنے آئے گی کہ ان کا طریقہ کار کیا تھا۔ دیکھیں عزیزان محترم، رسول در حقیقت کوئی ایک ایک کر کے یا چند لوگوں کی تربیت کر کے اس طرح سے انسانیت کو جو ہے وہ نور کی جانب نہیں لاتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ ایک کارخانہ انسان سازی بناتا ہے، ایک فیکٹری لگاتا ہے کہ جس میں لوگ آئیں اور انسان بن کر پھر نکلیں، انسان واقعی بن کر نکلیں۔ وہ انسان جو کہ ظلمتوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، جب اس کارخانے کے اندر آئیں، اس کا جو پروڈکٹ ہو وہ کیا ہو؟ ایک انسان واقعی ہو، ایک ایسا انسان جو کہ نورانیت کے ساتھ اب منور ہو چکا ہے، اس کا دل منور ہو چکا ہے۔ ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، 10 کر کے، 100 کر کے نہیں، ایک کارخانہ بنایا جائے جس میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے اس طرح سے لوگ جو ہدایت پائیں۔ تو فرق کیا ہوگا؟ ممکن ہے اگر رسول بعض لوگوں کو ایک ایک کر کے مثلا جو ہے تربیت کریں تو کہیں کہ ٹھیک ہے اس انسان کی تربیت کی، اب جو ہے وہ منور ہو گیا، اس کا دل نورانی ہو گیا، اس کی تربیت ہو گئی، ایک اور کی تربیت کی اس طرح سے۔ لیکن نہیں، یہ کام جو ہے وہ اپنی زندگی میں رسول بہت کم لوگوں کی تربیت اس طرح سے کر پائیں گے، بہت کم لوگوں کی۔ اس کے برعکس رسول جو کام کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں شروع میں کچھ زیادہ دیر لگتی ہے، اس کے اندر اس کا رزلٹ دیر سے آتا ہے، لیکن جب یہ کارخانہ لگ جاتا ہے، جب انسان کوئی کارخانہ لگاتا ہے، کوئی فیکٹری لگاتا ہے، تو شروع میں اس کا پروڈکٹ نہیں آتا جب تک کہ وہ پورا کارخانہ نہ لگ جائے، اس کی مشینز ہیں وہ اسمبل ہو کر وہاں پہ فٹ نہ ہو جائیں، اور پھر جب اس کی پروڈکشن شروع ہوتی ہے تب جا کے جو ہے وہ ایک عرصے کے بعد، اب مختلف کارخانے مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں، کسی کا پروڈکٹ جلدی سامنے آتا ہے، کسی کا دیر سے سامنے آتا ہے۔ رسول بھی جو ہے وہ شروع میں جو ہے ایک ایسا کام کرتا ہے کہ جو دیرپا ہو، ایک کارخانہ انسانیت کو لگاتا ہے، چند سال اس میں لگتے ہیں، لیکن جب اس کا رزلٹ آنا شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ جو ہیں وہ اس نورانیت سے، اس نور سے، اس ہدایت سے جو ہے وہ اب مزین ہوتے جا رہے ہیں۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کس قسم کا کارخانہ ہے؟ اس کا نام ہے اسلامی معاشرہ۔ یہ کارخانہ باقی کارخانوں سے مختلف ہے، اس کارخانے کا نام ہے اسلامی معاشرہ۔ اسلامی معاشرے کو یا اسلامی نظام کو جو ہے وہ رسول آئے، آپ نے جو ہے وہ کیا کیا؟ اس کو تشکیل دیا۔ دیکھیں اسی لیے جو ہے مکے کی زندگی کے اندر، جب تک آپ مکہ میں زندگی گزار رہے تھے تب بھی بلا کر لوگوں کی تبلیغ کرتے تھے، کچھ لوگوں کو آپ نے وہاں پہ جمع کیا، لیکن کیوں ضرورت پیش آئی کہ آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینے کی جانب جو ہے ہجرت کریں؟ اپنا گھر بار چھوڑ کر، اتنی زحمتیں برداشت کی، سب کچھ چھوڑا، مکے کو بہت پسند کرتے تھے، بہت عزیز رکھتے تھے، اس خانہ خدا کو، اس سرزمین کو جو ہے وہ چھوڑ کر کیوں مدینے کی جانب آتے ہیں؟ اس لیے کہ اس مکے کے معاشرے کے اندر یہ کارخانہ انسان سازی جو ہے، انسان کو بنانے کا کارخانہ جو ہے، یہ جامع اسلامی جو ہے، اسلامی معاشرہ جو ہے، اس کی تشکیل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ آپ مدینہ تشریف لائیں اور وہاں پر خود سے اثر نو جو ہے، بالکل بنیاد سے جو ہے اس جامع اسلامی کی، اس اسلامی معاشرے کی جو ہے وہ تشکیل دی جائے، اور پھر اس اسلامی معاشرے کے اندر جو لوگ زندگی گزاریں وہ اس طرح سے تربیت پائیں کہ جیسے جیسے وہ اس اسلامی معاشرے کے اندر زندگی گزارتے رہیں، خود بخود
ان کی اس طرح سے تربیت ہو کہ آہستہ آہستہ وہ اسلامی رنگ کے اندر ڈھل جائیں، اور پھر کچھ سالوں بعد ہم دیکھیں کہ یہ اسلامی معاشرے میں رہنے والے لوگ اب وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو اوائل کے اندر تھے، اب وہ ان ظلمتوں سے باہر آ گئے ہیں، اب ان نورانیت کے اندر آ گئے ہیں۔ یہ جو ہے وہ طریقہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنایا۔ اللہم صلی علی محمد اور اس طرح سے جو ہے وہ اپنے کام کی ابتدا کی۔ خوب، اب ممکن ہے کوئی کسی کے ذہن میں سوال آیا کہ بالآخر اس جامع اسلامی کی جو جس کو ہم اسلامی معاشرہ کہتے ہیں، اس کی جو تشکیل دی گئی، اس کو جو بنایا گیا، اس کی جو بنیاد رکھی گئی، تو اس کو میں کیا سب کے ساتھ جو ہے یعنی ایک دم سے آ کے رسول خدا نے جو ہے اس معاشرے کی تشکیل دی ہے، یا اس کے اندر کسی خاص قسم کا اہتمام کیا گیا ہے؟ دیکھیں، بالآخر جب آپ ایک نظام بناتے ہیں، آپ ایک جو ہے ایک معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں، اس کے اندر مختلف قسم کی آپ کو نیڈز ہیں، مختلف کام ہیں جو اس معاشرے کے اندر انجام پانے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ایک آرگنائز وے میں ایک آرگنائزیشن کی آپ کو ضرورت ہے۔ کیونکہ میں ایک انفرادی کام، ایک انڈیویجول کام نہیں کر رہا، ایک معاشرتی کام کر رہا ہوں۔ اس کو بغیر آرگنائزیشن کے، بغیر جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک منظم طریقے کے بغیر اس کو انجام نہیں دیا جا سکتا۔ تو کیا آپ نے ایسا کام کیا؟ بالکل ایسا کیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول خدا نے جو اپنی دعوت کا آغاز کیا، اس میں شروع میں ایک خاص گروہ کے اوپر جو ہے بہت ہی لمیٹڈ لوگوں کے اوپر خاص قسم کی توجہ دی، ان کو ایک خاص انداز میں ان کی تربیت کی، ان کو آپس میں اس طرح سے جوڑا، ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح نزدیک کیا، اس ہدف سے آشنا کیا، ان عقائد سے آشنا کیا، اس سسٹم سے آشنا کیا جس کی جانب آپ لانا چاہتے ہیں۔ اس گروہ کی تربیت کی ایک ایک کر کے، ایک جسم کہتے ہیں کور گروپ جو ہے وہ تشکیل دیا، ایک محکم گروپ کہ جس کو کہتے ہیں کہ اپنے اس راستے کے اوپر جو اسلام کا راستہ ہے اس کے اوپر محکم طریقے سے جو ہے وہ گامزن ہو، اس کے اندر جو ہے اس کے پیروں کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے تزلزل نہ آئے، جتنے بھی مشکلات آ جائیں، جتنے بھی پریشانیاں ہوں، جتنی بھی مصیبتیں ہوں، یہ جو کور گروپ ہے، یہ جو جسے ہم کہتے ہیں ایک خاص جن کا مد نظر گروپ تھا، اس کے اوپر اس طرح سے کام کیا گیا کہ محکم طریقے سے ہر قسم کی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کر سکیں، ان کے دلوں کو ایک دوسرے سے نزدیک کیا۔ جب یہ گروپ تشکیل پا گیا، تب جا کے جو ہے وہ اگلے مرحلے کے اندر اس دعوت کو جو ہے آپ نے مزید پھیلایا اور جس کو علنی کیا۔ شروع میں جو ہے تقریباً تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 سال تک جو ہے آپ کی دعوت جو ہے وہ کیا تھی؟ علنی نہیں تھی، مخفی تھی۔ ایک خاص تعداد کے اوپر جو ہے آپ نے ایک خاص کام کیا۔ جب یہ لوگ محکم ہو گئے، تب جا کے پھر جو ہے اس دعوت کو علنی کیا گیا اور باقی لوگوں تک پہنچایا گیا۔ لیکن جیسے جیسے یہ دعوت علنی ہوتی گئی، اس کے باوجود بھی ایسا نہیں تھا کہ یعنی ایک خاص قسم کی توجہ تھی رسول خدا کی کہ یہ تمام لوگ جو کہ دائرہ اسلام کے اندر آتے جا رہے ہیں، یہ تمام لوگ آپس میں ایک خاص قسم کے اتحاد کے ساتھ، ایک خاص قسم کے رشتے کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں منسلک رہیں، جڑے رہیں۔ کیوں ایسا کرنا تھا؟ کیوں اس بات کی ضرورت تھی؟ کیونکہ جو لوگ ابھی تازہ مسلمان ہوئے تھے، وہ لوگ بلا کر اس معاشرے کے اندر، اس مکے کے اندر، اس کفار مکہ کے درمیان ایک اقلیت کے اندر تھے، اقلیت کے اندر زندگی گزار رہے تھے۔ اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر یہ لوگ آپس کے اندر ایک خاص قسم کے اتحاد کے ساتھ جڑے ہوئے نہ ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس زمانے کی جو مشکلات ہیں، وہ جو اکثریت کا جو پریشر ہے، وہ ان کو ان کے راستے سے دور کر دے۔ اس لیے ضرورت ہی اس بات کی کہ اگر اس اقلیت کو اس معاشرے کے اندر رہنا ہے، باقی رہنا ہے، کفار کے اس مکہ کے اندر باقی رہنا ہے، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت محکم طریقے سے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہوں۔ دیکھیں، فرض کریں کہ اس کی مثال لے سکتے ہیں کہ اگر ایک گروپ ہے جو کہ کسی پہاڑ پہ چڑھنے کا قصد کرتا ہے، گناہوردی کرتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اگر کوئی بہت بلند و بالا پہاڑ ہو تو جو لوگ اس گناہوردی پر جاتے ہیں تو ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کیا جاتا ہے، ان کو آپس میں باندھ دیا جاتا ہے، ان کے بیلٹس جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا یہ لوگ جو ہیں ہر شخص جو ہے جو اس میں پہاڑ پر جا رہا ہے وہ کوئی کس راستے پر جا رہا ہو، کوئی کسی اور راستے پر جا رہا ہو، نہیں، ان سب سے کہا جاتا ہے کہ تم کو ایک
ساتھ حرکت کرنی ہے. تم سب کا ہدف ایک ہے. دیکھو راستے میں مشکلات آئیں گی، مشکلات ہیں، اس کا جو ہے توجہ رکھنا، لیکن تمہاری توجہ جو ہے فقط تمہارے ہدف کی جانب ہونی چاہیے. ادھر ادھر توجہ بالکل نہیں کرنی. آپ کا جو راستہ ہے بس آپ کو اس پہ چلنا ہے، اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ محکم طریقے سے جو ہے وہ اٹیچ رہنا ہے. کیوں اس بات پر زور دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ جب اس بلند ہدف کو تک پہنچنا ہے تو اس کے اندر مشکلات شدید آنے والی ہیں. اگر یہ گروپ جو ہے وہ ہر شخص اس کے اندر جو ہے وہ اپنی اپنی مرضی سے جو ہے اس راستے کو طے کرے گا تو وہ مشکلات کا سامنا نہیں کر پائے گا. ممکن ہے جو ہے اس کوئی طوفان آئے، اس کا مقابلہ نہ کر پائے، اس راستے سے الگ ہو جائے، اپنے دوستوں سے الگ ہو جائے. لیکن اگر یہ گروپ ساتھ میں ہوگا تو اس بات کا امکان ہے کہ یہ لوگ مل کر اس راستے کو نسبتاً آسانی سے طے کر سکیں گے. مشکلات پھر بھی ہوں گی. مشکلات ایسا نہیں ہے کہ اگر جو ہے ایک ساتھ ہو جائیں گے تو مشکلات نہیں آئیں گی. نہیں، مشکلات تو آئیں گی، لیکن ان مشکلات کو اوور کم کرنا، اس پہ جو ہے اس پہ غلبہ پانا ان کے لیے نسبتاً آسان ہو جائے گا. یہاں پر امکان اس بات کا کم ہوگا کہ لوگ جو ہے راستہ بھٹک جائیں. جب سب ساتھ ہوں گے تو ان کا راستہ بھٹکنے کا ڈر جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اس طرح سے ان کو جو ہے وہ تلقین کی جاتی ہے اور ان کو ایک دوسرے سے باندھ کر جو ہے وہ اس سفر پہ بھیجا جاتا ہے. جب رسول خدا نے اس معاشرے کی تشکیل دی تو شروع میں کیا کہ اسی طرح سے ان لوگوں کے دلوں کو آپس میں جوڑا. جس طرح سے فرض کریں کہ ایک نیٹ ورک بنایا جاتا ہے، اگر جو ہے آپ مختلف جس طرح سے ویلڈنگ کی جاتی ہے مختلف چیزوں کی پارٹس کی آپس میں ایک اس طرح سے جو ہے ان کو گرہ لگا کے مختلف طریقوں سے جو ہے اس کو آپس میں اتنا مضبوط کر دیا کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے پائیں. کیونکہ معلوم ہے کہ ان کو اس ایسے معاشرے میں زندگی گزارنی ہے کہ جہاں ہر طرح سے جو ہے وہ ان کے اوپر پریشر ہوگا، ان کو جو ہے ایک دوسرے سے جدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان کے خلاف سازشیں ہوں گی، ان کے خلاف جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ چاہے وہ فزیکلی، چاہے ان کو جو ہے وہ زبان کے ذریعے مختلف طریقوں سے جو ہے ان کو اذیت اور ایذا پہنچائی جائے گی. اور ان کو اگر اس حالت میں باقی رہنا ہے، اپنے عقیدہ پر باقی رہنا ہے، تو اس کے لیے سب سے اہم ترین کام کیا ہے کہ یہ لوگ آپس میں جڑے ہوئے ہوں. تو اس آپس میں جڑے ہوئے ہونے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام ہے ولایت. ولایت کیا ہے؟ کہ اس طرح سے دلوں کا آپس میں جڑ جانا مضبوطی کے ساتھ، ایک دوسرے کے اتنا نزدیک آ جانا کہ پھر اس کے درمیان جو ہے وہ جدائی نہ کی جا سکے. اسے ولایت کہتے ہیں. ہمارے ذہن میں جو ولایت کا کانسیپٹ جیسے ہی ہم کہتے ہیں ولایت، تو ہمارے ذہن میں فوراً کیا کانسیپٹ آتا ہے؟ امام علیہ السلام کی ولایت. کیونکہ جو ہے اس آواز جو ہے وہ اذان سے متصادم نہیں ہو رہی، آواز باہر نہیں جا رہی، اس لیے ہم اپنی گفتگو کو جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں. بس یہ جو ہمارے ذہن میں فوراً ولایت کا جو نام آتا ہے، فوراً تصور آتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی ولایت، ائمہ علیہ السلام کی ولایت، ان کی امامت کا تصور آتا ہے. یہی ہے نا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم کس کے ہمارے ولی کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. فوراً سے یہ چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے. خوب، ابھی ہم نے بات جہاں سے سٹارٹ کی وہاں پہ اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ بات ہم کو وہیں تک لے کر جائے گی. پہنچنا ہم کو اسی امامت پر ہے. موضوع گفتگو کیا ہے کہ دین امامت، وہ دین جس کے اندر فلسفہ امامت ہے. لیکن اس امامت کو سمجھنے کے لیے، اس ولایت کو سمجھنے کے لیے در حقیقت اس کو اگر ہم روٹ سے سمجھنا چاہیں، اس کو اگر اس کی بنیاد سے سمجھنا چاہیں تو یہاں سے جو ہے اس بات کو سمجھنا ہوگا. بس ولایت کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ ولایت کا پہلا مرحلہ ہے کہ مومنین کی آپس میں ولایت. مومنین کی آپس میں ولایت یعنی کیا؟ یعنی مومنین کا آپس میں جڑا ہوا ہونا، ان کا آپس میں متحد ہونا، ان کا ایک عقیدے پر ہونا، ان کا ایک ہدف کو جو ہے وہ فالو کرنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، مشکلات آئیں تو مل کر مقابلہ کرنا. یہ ہے ولایت، جو کہ مومنین کے آپس میں ولایت ہے. اگر یہ ولایت میں ایک ذرا سی جو ہے وہ کمی آتی ہے، یہ کمزور پڑتی ہے، تو کیا ہے؟ وہ جو ولایت ہے جس تک انسان کو لے جانا مقصود ہے، وہاں تک جو ہے وہ نوبت نہیں آ پائے گی. وہ جو ولایت امام کی ہے، وہ جو ولایت رسول ہے، جو خاص ایک ولایت ہے، وہاں تک یہ معاشرہ نہیں پہنچ سکے گا. پہلے مرحلے کے اندر ضروری ہے کہ یہ ولایت جو کہ آپس کی ولایت ہے مومنین کی، یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو، بہت زیادہ اس کو قوی کیا جائے. اور جتنی زیادہ اس کے اندر قوت آئے گی، اتنا ہی زیادہ احتمال ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس ولایت خاص کی جانب جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. دیکھیں، یہ جو کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر امامت کا، ولایت کا، اس کی جو اہمیت آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری ایسی احادیث ہیں
جو آپ نے بار بار سنی ہیں. مثلا کہا گیا کہ من مات ولم یعرف امام زمان نہیں مات میتتن جاہلیہ. جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو ایسا ہے کہ جیسے وہ جاہلیت کی موت مر گیا. یا ایک حدیث میں امام باقر علیہ السلام سے جو ہے وہ نقل ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ کن چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور ولایت. اور ولایت پر جو ہے اسلام کی بنیاد رکھی گئی. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اس میں سے افضل ترین کون ہے؟ ٹھیک ہے کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے، لیکن ان میں سے افضل ترین کون سی چیز ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ولایت. کیوں؟ ارشاد ہوتا ہے کہ الولایت افضل لانہا، کیونکہ یہ ولایت ہے کہ جو ان کی جانب جو ہے، اگر یہ ولایت ہوگی تو یہ باقی جو 4 چیزیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ باقی رہیں گی، وہ بھی جو ہے قائم رہیں گی اپنی جگہ پر. اگر یہ ولایت نہ ہو تو یہ باقی چیزیں بھی جو ہے آہستہ آہستہ مزمحل ہو جائیں گی. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، یہ سب چیزیں، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن کیوں جو ہے یہ معاشرہ وہ معاشرہ نہیں ہے کہ جس کی تشکیل، یعنی جس کا جو جہاں تک رسول خدا کا ہدف تھا کہ اس معاشرے کو لے جایا جائے، کیوں ایسا نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر سے کس چیز کو نکال دیا گیا؟ اس ولایت کو نکال دیا گیا. ہم کہتے ہیں کہ یہ ولایت ہے کہ جو ان تمام چیزوں کی جانب جو ہے، نماز اور روزہ اور ان تمام چیزوں کی جانب جو رہنمائی کرنے والی ہے، اس کی حقیقت کی طرف جو لے جانے والی ہے، وہ یہی ولایت ہے. اور ایک اور حدیث کے اندر اسی طرح سے جو ہے اس کے الفاظ ہیں، شروع میں یہی بیان ہوا کہ بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، کہ اسلام کو جو ہے وہ 5 چیزوں پر اس کی بنیاد ہے، نماز اور روزہ و حج و زکوٰۃ اور پھر ولایت. اور پھر ارشاد ہوتا ہے ولم یناد بشیء ما نودی بالولایہ، جس طرح سے اور جس اہمیت کے ساتھ اور جس امپورٹنس کے ساتھ اور جتنی تاکید کے ساتھ ولایت کی جانب دعوت دی گئی، ان میں سے باقی 4 چیزوں کی اس طرح سے دعوت نہیں دی گئی. لیکن فأخذ الناس بالأربع وتركوا الولایہ، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ ان 4 چیزوں کو لے لیا اور اس ولایت کو جو ہے وہ چھوڑ دیا. جس طرح سے جو ہے وہ دعوت دی گئی تھی ولایت کی، ان 4 چیزوں کی اس طرح سے دعوت نہیں دی گئی تھی. کب جو ہے وہ ایک غدیر کے میدان کو جو ہے منعقد کیا گیا تھا نماز کے لیے؟ کب جو ہے اس طرح سے اہتمام کیا گیا تھا روزے کے لیے؟ نہیں تھا. یہ ولایت تھی، یہ امامت تھی کہ جس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا. لیکن عجیب ہے کہ لوگوں نے جو ہے ان 4 چیزوں کو لے لیا اور وہ جو ولایت تھی جس کی طرف اتنی زیادہ توجہ تھی، اتنی زیادہ تاکید تھی، اس کو چھوڑ دیا. تو اس امامت اور ولایت کا یہ جو کانسیپٹ ہے، جو فلسفہ ہے، اس کی اہمیت وہ واضح ہے ہم سب کے لیے احادیث اور روایات کے اندر. اور انشاءاللہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ مزید اس بارے میں گفتگو، اس کی اہمیت کے بارے میں قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے. لیکن اس سے پہلے کے مرحلے پہ اس وقت ہماری گفتگو تھی کہ اس سے پہلے کا یہ مرحلہ بعد کا مرحلہ ہے. اس روایت کے اندر جو کہا گیا کہ اسلام کی بنیاد ولایت پر رکھی گئی، وہ کون سی ولایت ہے؟ وہ ولایت امام ہے، اس امامت کی جانب تذکرہ ہے. لیکن اس سے پہلے کا سٹیج کیا ہے؟ اس سے پہلے کا مرحلہ کیا ہے؟ جو لوگ دیر سے تشریف لائیں، ایک ریویو ہو جائے. بات یہ تھی کہ در حقیقت اسلام، یہ دین کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو جو ہے ظلمت سے جو ہے وہ نور کی جانب لے کر آنا ہے. اس کام کے لیے جو ہے وہ کس طرح سے اس کام کو جو ہے انجام دیا جاتا ہے؟ جو رسول کی پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ آپ لوگوں کی ہدایت کریں، کس طرح سے کرتے ہیں؟ ایک ایک کرے کام نہیں کرتے، بلکہ ایک ایسا سسٹم بنایا جاتا ہے کہ جس کے اندر جو وہ سسٹم بن جائے تو ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ انسان بن کر اس سے نکلنا شروع ہو جائیں. گمراہی کے ساتھ آئیں، لیکن جب نکلیں تو ان کا دل جو ہے وہ منور ہو چکا ہو، نورانی ہو چکا ہو. اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک اسکول اور ایک کالج کی بنیاد نہیں رکھتے، ایک یونیورسٹی نہیں بناتا امام، ایک رسول آ کے یونیورسٹی بنا. کیا کرتا ہے؟ ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل دیتا ہے. ایک اسلامی معاشرہ کیا ہے؟ ایک ایسے کارخانے کی مانند عمل کرتا ہے کہ جس کے اندر را مٹیریل کیا ہے؟ وہ انسان ہے کہ جن کا دل جو ہے گمراہیوں کے اندر ہے، تاریکیوں کے اندر ہے. اور اس کا پروڈکٹ کیا ہے؟ کہ جب یہ اس میں سے باہر جو چیز نکلتی ہے وہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کا دل منور ہو چکا ہے، جو ہدایت یافتہ ہے. ایک ایسا کارخانہ لگاتا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اسلامی معاشرہ. عرض ہوا کہ اسلامی معاشرہ کس طرح سے تشکیل پاتا ہے؟ شروع میں رسول آ کر کچھ ایسے خاص لوگوں کی تربیت کرتے ہیں کہ جن کے اوپر بہت اچھی طرح سے، جس کہتے ہیں سرمایہ گزاری کی جاتی ہے، انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. ان کی اس طرح سے تربیت کی جاتی ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ آپس میں جڑ جائیں، ان کا ہدف ایک ہو جائے، مستحکم ہو جائیں اس ہدف کے اوپر، اور پھر یہ سفر شروع کریں. اور پھر جب یہ لوگ محکم ہو جائیں تب ان کے ذریعے سے، ان کے توسط سے جو ہے اسلامی معاشرے کی جو ہے وہ تشکیل دی جا سکے.
یہ جو شروع کا یہ جو اس اسلامی معاشرے کے اندر جو زور دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے دل آپس میں ملے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہوں، ایک ہدف کو فالو کر رہے ہوں، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ولایت ہے۔ لوگ اتنا قریب آ جائیں کہ پھر دشمن ان کو جدا نہ کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ ان لوگوں کو، ان مومنین کو، ان مسلمانوں کو ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزارنی کہ جہاں پہ ہر طرف سے ان کو دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہوگا، ہر طرف سے ان کے اوپر جلگار ہوگی، ہر طرف سے کوشش کی جائے گی کہ ان کو ان کے ہدف سے دور کر دیا جائے۔ دشمن کبھی نہیں چاہے گا کہ جو ہے یہ لوگ جو ہیں جس راستے کو جو خدا کی طرف جانے کا راستہ ہے، اس پر جو ہے وہ آسانی سے جو اس کو فالو کرتے چلے جائیں۔ کیوں؟ ہمیں معلوم ہے کہ ایک بہت بڑا دشمن ہمارے ساتھ موجود ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ دشمن کیا ہے؟ شیطان ہے۔ خدا نے کتنی دفعہ انسان کو جو ہے وہ اس بات سے آگاہ کیا کہ دیکھو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ وہ شیطان جنوں کی صورت میں ہو یا انس کی صورت میں، انسانوں کی صورت میں ہو۔ یہ جو فورس ہے، جو شیطان کی فورس ہے، جو نہیں چاہتی کہ انسان جو اس رائے حقیقت پر جو ہے وہ گامزن ہو، اس نور کی جانب جائے، اس کی کوشش ہے کہ انسانوں کو جو ہے اس نور سے دور کیا جائے۔ بس یہ حملہ کرے گا، اس کی جلگار ہوگی، مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے ریزسٹ کرنے کا جو بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپس میں جڑ جائیں۔ جتنا زیادہ یہ مومنین آپس میں جڑ جائیں گے، اتنا زیادہ یہ مقابلہ کر سکیں گے۔ اس کو جو ہے ہم کہتے ہیں ولایت۔ آپس میں مومنین کی جو ہے ولایت ہے۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں اس وقت جو ہم لوگ، اگر ہم اس کو اور مزید جو ہے وہ سمجھنا چاہیں، تھوڑا اپنے جسے ہم کہتے ہیں اپنی جو سرکمسٹانسز ہیں اس کی ایک نزدیکی مثال لیں۔ اس کی مثال خود ہمارے شیعوں کا جو معاشرہ ہے، مومنین کا جو معاشرہ ہے، اس وقت ہم جو اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، دین ہم تک جو پہنچا ہے، کیسے پہنچ گیا ہم تک؟ مخالفتیں نہیں تھی کیا؟ دیکھیں ایک اسلام کے مقابلے میں مخالفت ہے کفار کی، مشرکین کی، جو چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ باقی نہ رہے، مسلمین باقی نہ رہیں۔ لیکن چونکہ عرض ہوا کہ ولایت کو جو ہے دین سے نکال دیا گیا، ایک اور گروپ جو ہے تشکیل پایا۔ اب جنگ یہ تھی کہ جو خاص لوگ ہیں جو کہ اسلام حقیقی کو فالو کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پر باقی نہ رہ پائیں۔ ان کے خلاف بھی جو ایک اور محاذ کو جو ہے وہ تشکیل دیا گیا۔ یعنی ایک محاذ ہے جو اسلام کا، امت اسلامی کا باہر سے ہے، باہر سے ایک جنگ ہے، اور ایک اندر کی آپس میں جنگ ہے۔ ایک انٹرنل وار ہے اور ایک باہر کے دشمن کے ساتھ وار ہے۔ دونوں محاذوں پر ہم کو جو ہے وہ ولایت کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ اس مثال کو، اس ولایت کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اپنے اس شیعوں کے جو ماحول ہے، جو ہمارا جو مومنین کا جو معاشرہ ہے، اس کے اوپر توجہ کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا کہ ہم لوگ باقی رہ گئے؟ 1400 سال کے اندر دشمنیاں کم تو نہیں تھیں، خاص طور پر جو اوائل کا جو زمانہ تھا، معاویہ کے زمانے کے اندر کوئی کم مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ یزید کے زمانے کے اندر حجاج جیسا جو ہے وہ ظالم انسان جو ہے جب حکمران تھا، لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ مومنین کو جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ ایسے معاشرے کے اندر یہ بالآخر یہ شیعت بچ کیسے گئی؟ یا آج ہم لوگ یہاں پہ اس فرش عزا پر بیٹھے کیسے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا اس بات کے اوپر؟ اتنی مشکلات کے باوجود اگر کوئی اور سسٹم ہوتا کب تک ختم ہو چکا ہوتا۔ کتنے ہی ایسے فرقے تھے، ایسا نہیں کہ جتنے فرقے وجود میں آئے سب اسی وقت جو ہے وہ باقی نہیں، بہت سے ایسے فرقے تھے جو وجود میں آئے اوائل کے اندر، لیکن آج ان کا جو ہے کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، مٹ چکے ہیں، اصلا کوئی جانتا، اس کا کوئی ایک فالوور بھی باقی نہیں ہے۔ بہت سے ایسے فرقے تھے۔ یہ فرقہ کیوں باقی رہ گیا؟ شیعہ کیسے باقی رہ گیا؟ اتنی زیادہ مخالفتوں کے باوجود، اتنی زیادہ اپوزیشن کے باوجود، کہ اصلاً یعنی جب ممبروں سے جو ہے امام علی علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ نازیبا کلمات استعمال کیے جاتے، جمعے کے خطبوں کے اندر ان پر جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے۔ ایک ایسا جو حکومت کی جانب سے باقاعدہ، جسے ہم کہتے ہیں نا آفیشلی جو ہے ایک فرقے کو جو ہے وہ اس طرح سے سپریس کیا گیا، اس کے پر جو ظلم کیا گیا، تو پھر یہ باقی کیسے بچا؟ یہاں پر ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ واقعاً ائمہ علیہ السلام نے کس حکمت کے ساتھ اور کس تیز بینی کے ساتھ، کس ہوشیاری کے ساتھ جو ہے ہمیں محفوظ کیا ہے، کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ ہمیں اس مشکلات سے اس طرح سے نکالا کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود، کربلا جیسا واقعہ ہو جانے کے باوجود، جس کے اندر بظاہر جو ہے کیا تھا، امام علیہ السلام اور امام کے ساتھ جتنے بھی اصحاب تھے سب شہید کر دیے گئے، جو خالص افراد تھے امام کے سب کو شہید کر دیا گیا۔ جہاں پر جو اصلاً جو ہے
کوئی شخص جو ہے وہ علناً جو ہے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ آج ہم لوگ اتنے آرام سے جو ہے اتنی سکون سے ساتھ جو ہے وہ جو مجلس برپا کر رہے ہیں, امام علی علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں, اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں, ماتم بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. اس زمانے میں تصور نہیں تھا اس بات کا کہ جو اس طرح سے لوگ جو ہے کوئی گروہ ہوگا جو ایک مل کے جو ہے وہ عزاداری کر سکے گا. اس نے اس بات کا تصور نہیں تھا. لوگ جو ہیں وہ نہیں معلوم اپنے گھروں کی جو ہے وہ تہہ خانوں کے اندر جا کر ایک دوسرے کو قسمیں دے کر کہ دیکھو یہ میں حدیث جو تم سے نقل کر رہا ہوں یہ تمہیں نقل کر رہا ہوں, تم اسے فقط جو ہے اپنے کسی قابل اعتماد شخص تک منتقل کر سکتے ہو, کسی اور کو نقل نہیں کر سکتے. جب وہ کہتا تھا کہ میں قسم کھاتا ہوں, یقین دہانی کراتا تھا کہ ہاں میں اس کو کسی اور کو نقل نہیں کروں گا, تب جا کے وہ حدیث نقل کی جاتی تھی. اس طرح سے یہ ہمارا دین, یہ جو مذہب ہے, اس طرح سے ہم تک پہنچا ہے. کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ آپ معلوم ہے تاریخ کے اندر جو ہے وہ بنی عباس اور بنی امیہ کے زمانے کے اندر جو ہے دیواروں کے اندر جو ہے ان کو چن دیا جاتا تھا, لیکن انہوں نے یہ قربانیاں برداشت کی ہیں. یہ قربانیاں برداشت کی. اس وقت جو دین اور یہ مذہب جو ہم تک پہنچا ہے, یہ جو محبت ہمارے سینوں کے اس وقت ہے, کتنے ہی لوگ ہیں جو جن کا خون ہے اس کے اندر اور جن کا احسان ہے ہم پر. کس طرح سے ہوا کہ امام علیہ السلام کی شدید تاکید تھی کہ تم لوگ آپس میں جو ہے وہ کیا ہو, جڑے ہوئے رہو. اپنے اندر تمہارے اس طرح سے امام علیہ السلام نے اس معاشرے کے جو شیعہ تھے, جو مومنین تھے, جو امام علیہ السلام کے خاص لوگ تھے, اس طرح سے ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے نزدیک کر دیا تھا کہ پھر معاشرہ کتنا ہی جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ مظالم ڈھاتا رہے, یہ لوگ ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں تھے. لیکن افسوس ہے کہ یہ آہستہ آہستہ یہ ولایت جو کہ امام علیہ السلام نے قائم کی تھی یہ کم رنگ ہو گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں رہا, اور یہ جو مشکلات اس وقت ہم جو برداشت کر رہے ہیں شاید اسی وجہ سے ہیں. جب تک جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ نزدیک تھے, محکم تھے, تو ہم نے نہیں سنا کہ کبھی جو ہے وہ شیعوں کے آپس میں جو ہے اختلافات جو ہیں تاریخ میں اگر ہوئے تو شاید بہت ہی کم ایسے کوئی واقعات ہوں کہ آپس میں جو ہے وہ ان کے درمیان مشکلات نہیں. لیکن اس وقت کتنے سارے مسائل ہیں, کتنے مشکلات ہیں, خود آپس میں جو ہے نہ اتحاد بین المسلمین ہے, اور خیر باقی تو معلوم ہے آپ کو کیوں ہے. کیونکہ ہم نے اہم ترین جو کانسیپٹ تھا ولایت کا, ولایت بین المومنین کا, اس کو جو ہے وہ ہم نے فراموش کر دیا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. سورہ ممتنعہ کے اندر کچھ شروع کی آیات جو ہیں وہ واقعاً اس مطلب کے اوپر اسی کانسیپٹ کو جو ہے بہت اچھے انداز میں جو ہے وہ بیان کرتی ہیں. کس کانسیپٹ کو؟ کہ لوگ جو ہے وہ آپس میں ان کے دل جڑے ہوئے ہوں اور دشمن کے ساتھ جو ہے وہ ایک بیگانگی, ایک اجنبیت کا احساس کریں. یعنی ایک دو طرفہ جو ہے ایک چیز ہے, ایک مومنین کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوں. مقصد کیا ہے اس کا؟ کیوں تھا یہ سارا فلسفہ, کیوں اتنا زیادہ تاکید تھی؟ تاکہ دشمن کے اندر جو ہے, دشمن کے اس معاشرے کے اندر جو ہے لوگ جسے کہتے ہیں ڈیزالو نہ ہو جائے, ان کی شخصیت جو ہے برقرار رہے. اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک لائن ان کے سامنے جو ہے واضح سی لائن ہوتی کہ دیکھیے یہ ہم لوگ ہیں اور یہ ہم سے باہر کے جو ہے معاشرہ ہے, یہ دشمن کا معاشرہ ہے, یہ یہود و نصارہ ہیں, کفار ہیں, مشرکین ہیں. اس لائن کا جو ہے واضح ہونا بہت ضروری تھا. اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس طرح سے بھی بیان ہوا کہ یہ معاشرہ اس طرح سے جو ہے, یہ جو کور گروپ تھا مومنین کا, یہ اس طرح سے باقی نہ رہ پاتا, تاریخ کے اندر اور ڈیزالو ہو جاتا. سورہ ممتنعہ کے اندر اس جانب بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ توجہ دلائی گئی. اس سے پہلے کہ ان آیات کا جو ہے وہ بیان کروں, ایک شخص ہے جو صدر اسلام کے اندر, اس کا نام ہے حاطب ابن ابی بلتع. یہ شخص جو ہے وہ مدینہ میں ہجرت کر کے آ چکا ہے, آپ ہجرت کر چکا ہے, لیکن اس کے گھر والے جو ہیں, اس کے دوست احباب جو ہیں ابھی بھی کیا ہے, مکہ میں رہتے ہیں, کفار کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں, وہ نہیں آ پائے. اب یہ شخص جو ہے مسلمان ہو چکا ہے اور مدینہ میں زندگی گزار رہا ہے. ایک موقع آتا ہے کہ جب قرار ہوتا ہے کہ ایک جنگ لڑی جائے گی مشرکین کے ساتھ. اب یہ شخص کو جب معلوم ہوتا ہے کہ اب جنگ کا ارادہ ہے اور جو ہے میرے گھر والے جو ہیں اس مکہ کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے, کفار مکہ کے درمیان جو ہے وہ محصور ہیں, تو اس کے ذہن میں بات آتی ہے کہ اگر میں کوئی ایسا کام کروں, جس ہم کہتے ہیں تو ہوشیاری کرنا چاہتا ہے, اگر میں ایسا کام کر لوں کہ کسی طرح سے جو ہے وہ کفار مکہ کو اپنی وفاداری کا یقین دلاؤں, اپنی محبت کا اور اپنے ان کے ساتھ انس کا جو یقین دلاؤں, تو اگر فرض کریں کہ مسلمانوں کو اس جنگ میں شکست ہو جاتی ہے اور کافر جو ہے غلبہ پا جاتے ہیں, تو کم از کم میرے گھر والے جو ہیں وہ سالم رہیں, محفوظ رہیں, ان کو جو ہے وہ کوئی آنچ نہ آنے پائے.
تو وہ مخفیانہ طور پہ کیا کرتا ہے، ایک خاتون کے ذریعے سے پیغام بھجواتا ہے کہ اس طرح سے جو ارادہ ہے جنگ کا، اور اس راز کو جو ہے فاش کرنا چاہتا ہے۔ خیر یہ راز فاش نہیں ہو پاتا، اور جو ہے وہ وحی نازل ہوتی ہے، اور خدا جو ہے اپنے رسول کو آگاہ کرتا ہے، اور امام علی علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے کہ تم جاؤ اور جا کے، تو امام جاتے ہیں، اس راستے میں اس عورت کو پکڑا جاتا ہے، اور اس سے تلاشی لی جاتی ہے، اور اس خط کو جو ہے جو اس نے لکھا تھا اس کو حاصل کر لیا جاتا ہے، اور یہ راز فاش نہیں ہو پاتا۔ لیکن جو آیت نازل ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک درس بن جاتی ہے، اور فقط اس زمانے کے حاطب کے لیے نہیں بلکہ آئندہ آنے والے جتنے بھی حاطب ہیں، اس طرح کے جو کمزور دل لوگ ہیں کہ جن کا ایمان مضبوط نہیں ہے، جن کے لیے ان کا ہدف واضح نہیں ہے، جن کے لیے ان کے اعتقادات واضح نہیں ہیں، محکم نہیں ہیں، ان سب کے لیے جو ہے وہ ایک پیغام ملتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے تم لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان لانے والو دیکھو، لا تتخذوا کبھی اختیار نہ کرنا اس کو جو کہ میرا دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ فقط جو ہے خدا کہ میرے دشمن سے کبھی جو ہے کیا ہے پیغام، لا تتخذوا اولیاء، ان کو اپنا ولی نہ بنانا۔ بعض لوگوں نے اس طرح سے ترجمہ کیا ان کو اپنا دوست نہ، نہیں، منظور یہ نہیں کہ دوست نہ بنایا جائے، منظور ہے کہ آیت کے اندر آئے ولی نہ بناؤ، یعنی یہاں پر کیا ہے کہ ان کو اپنا سرپرست، یعنی اپنی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں نہ دے دو، نہیں، تمہارے اور ان کے درمیان جو ہے ایک فاصلہ ہونا چاہیے، ایک اجنبیوں کا جو ہے وہ رشتہ ہونا چاہیے، جو کہ میرا دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن ہے۔ ممکن ہے تم یہ فکر کر رہے ہو، ممکن ہے تمہارے گمان ہو کہ وہ تمہارا دشمن نہیں ہے، فقط جو ہے دین خدا کو دشمن ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، تمہارا گمان جو ہے باطل ہے۔ بس کیا ہے کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اسی جانب اشارہ ہے کہ تم ان کو جو ہے وہ خفیہ طور پر جو ہے پیغام دیتے ہو محبت کا، کہ جو ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جو ہے تاکہ ذرا سا خیال رکھا جائے میرے گھر والوں کا۔ اس شخص کے دل میں جو ہے شاید یہ نہیں تھا کہ جو ہے یہ کوئی جسے کہتے ہیں بغاوت کرنا چاہ رہا ہو، یا نہیں، اس کے دل میں تھا کہ جو ہے وہ میں اگر جنگ ہوگی تو ساتھ رسول کا ہی دوں گا، لیکن اگر جو ہے وہ شکست ہو جاتی ہے تو پھر ایک اپنے لیے دروازہ جو ہے وہ کھلا رکھنا چاہتا تھا کہ اگر شکست ہو جاتی ہے تو بالآخر جو ہے گھر والوں کو محبت ہے کس چیز کی، اولاد کی محبت ہے، گھر والوں کی محبت ہے، اپنے دوست احباب کی۔ تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، کن کی جانب تمہیں محبت کا پیغام دے رہے ہو؟ ان لوگوں کی جانب محبت کا پیغام دے رہے ہو کہ جو کفر اختیار کر چکے ہیں، کس چیز کا، بما جاءکم من الحق، جب حق آ چکا ہے تم پر اور اس کو سمجھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، پھر بھی جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں، کفر اختیار کرتے ہیں۔ یخرجون الرسول وایاکم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تمہیں اور تمہارے رسول کو مکہ کی سرزمین سے باہر نکالا ہے، تم ان کی جانب جو ہے وہ مودت کا پیغام دیتے ہو، ان سے جو ہے محبت کا اظہار کرتے ہو۔ ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، تو تم ان لوگوں کی جانب پیغام دیتے ہو کہ جنہوں نے نکالا ہے تم کو تمہارے دیار سے، ان تؤمنوا باللہ ربکم، کیوں نکالا ہے؟ صرف اس وجہ سے نکالا ہے کہ ان تؤمنوا باللہ ربکم، تمہارا قصور کیا تھا کہ تم ایمان لائے تھے تمہارے رب کے اوپر، اسی وجہ سے نکالا گیا تھا، صرف اسی وجہ سے کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے تمہیں تمہارے دیار سے نکال دیا گیا۔ بس تم ایسا نہ کرو کہ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، کہ اگر تم جو ہے وہ جہاد کے لیے نکلو میرے راستے میں اور میری رضایت حاصل کرنے کے راستے میں، تو سرون الیہم بالمودہ، تو تم ان کو جو ہے وہ خفیہ طور پر جو ہے وہ محبت کا اور محبت کا پیغام نہ دو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، میں جانتا ہوں کہ تم نے اپنے دل میں کیا چھپا رکھا ہے اور کیا کس چیز کا تم اظہار کرتے ہو۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں خفیہ طور پر اور جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ مخفیانہ طور پر اگر کوئی پیغام پہنچا دوں گا کسی کو خبر نہیں ہوگی، نہیں۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو تم میں سے ایسا کرتا ہے تو کیا ہے، در حقیقت اس نے کھلی گمراہی کا جو ہے راستہ اختیار کیا ہے، وہ راستے سے صراط مستقیم سے جو ہے وہ ہٹ گیا ہے۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، اب یہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ اہم پیغام ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ آج ہم جو ہے وہ دشمنان دین کے ساتھ جو ہے وہ صلح کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ جو اچھے تعلقات رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت اچھا، نہیں۔ ان یثقفوکم، جس دن ان کو جو ہے وہ مہلت ملی اور انہوں نے تم پر غلبہ پا لیا، وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ بِالسَّوْءِ، تو تم پر جو ہے اپنے فزیکلی بھی اور تم کو تانا بھی دیں گے، یعنی تمہیں یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہاں تم نے ہم کو جو خط لکھا تھا اور ہماری جانب جو پیغام دیا تھا اور تمہیں جیسے چھوڑ دیں گے، نہیں،
یہ تمہیں بھی جو ہے وہ زبان سے بھی اذیت کریں گے اور اپنے فزیکلی بھی جو ہے اپنے ہاتھ پیر سے بھی جو ہے اذیت کریں گے. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ, اور ان کی خواہش ہوگی بس کسی طرح سے تم دوبارہ سے پلٹ آؤ کفر کی جانب اور یہ دین جو ہے وہ چھوڑ دو. ان کا اصل دشمنی جو ہے وہ تم سے کس بنیاد پر ہے؟ اسلام کی بنیاد پر ہے, دین کی بنیاد پر ہے. جب تک تم اس دین پر باقی رہو گے یہ دشمنی باقی رہے گی اور ان کی خواہش باقی رہے گی کہ تم کسی طرح سے جو ہے وہ پلٹ آؤ اور کفر اختیار کر لو. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم, تمہیں تمہارے جو ارحام ہے, تمہارے رشتہ دار ہیں, تمہاری اولاد یہ کام نہیں آئیں گی. تم ان کی خاطر جو ہے اتنی بڑی خیانت کر رہے ہو, یہ تمہیں کام نہیں آنے والی. یوم القیامت یفصل بینکم, قیامت کے دن جو ہے وہ خدا جو تمہارے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے گا. پھر اس وقت جو ہے وہ ایسا تم یہ نہ سمجھو کہ یہ اولاد اور یہ جو گھر والے ہیں جن کی خاطر جو تم اتنا بڑا جو ہے وہ اسٹیپ لے رہے ہو یہ تمہیں کام آنے والے نہیں. قیامت کے دن تمہارے اور اصلاً معلوم نہیں ہوگا وہ کہاں ہیں, ان کو ڈھونڈ بھی شاید نہ پاؤ. وہ اپنے مسائل کے اندر اپنی مشکلات میں اتنے زیادہ گھرے ہوں گے کہ تمہاری جانب توجہ بھی نہیں کریں گے کہ جن کی خاطر آج تم سب کچھ قربان کرنے کے تیار ہو. جو عمل اس دن جو ہے وہ یفصل بینکم, خدا جو ہے تمہارے اور ان کے درمیان جو ہے فاصلہ قرار دے. واللہ بما تعملون بصیر, اور جو خدا کو معلوم ہے کہ جو تم انجام دیتے. اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے ایک اور چیز کو نقل کرتا ہے قرآن کہ دیکھو پہلے ایک طرح سے بیان کیا کہ حاطب جس طرح کا شخص ہے اس طرح کے نہ بنو, اس طرح کمزور دل نہ ہو, تمہارا دل مضبوط ہونا چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ تمہارے گھر والے وہاں پر ہیں لیکن تم خدا کے راستے میں نکلے ہو. اب ہر قسم کی مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے تمہیں آمادہ ہونا چاہیے. یہ چند روزہ زندگی ہے, ٹھیک ہے ممکن ہے ان کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے لیکن بالآخر جو ہے وہ بھی اگر اس راستے پہ گامزن رہے تو وہ بھی جو ہے سعادت حاصل کر سکیں گے اور تم بھی سعادت حاصل کر لو گے. لیکن اگر تم نے اس راستے کو چھوڑ دیا تو تم بھی ناکام رہو گے, اس میں کوئی تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. در حقیقت جو ہے بالآخر جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں ہو پائے گی جس کا تم خیال کر رہے ہو. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ, ایک نیگیٹو مثال دی کہ دیکھو اس طرح کے نہ بنو. پھر ایک پازیٹیو جو ہے فوراً مثال دی, اب کس طرح کے بننا چاہیے. قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ, تمہارے لیے ابراہیم کی مثال ہے اور وہ لوگ جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے ان لوگوں کو اپنا اسوہ بناؤ, ان لوگوں کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ, اس طرح کی زندگی گزارو. خوب ابراہیم اور ان کے ساتھی جو تھے ان کے ساتھ جو مومنین تھے انہوں نے کیا کیا. اذ قالوا لقومہم, جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا, وہ قوم کیا یعنی جو ان کے مخالف تھے, ان کے سامنے جو واضح اس بات کا اعلان کیا انا براء منکم, ہم تم سے بری ہیں. یعنی جو تمہارا دین ہے بت پرستی کا اور جو تم جو نمرود کو اپنا خدا مانتے ہو اس کو جو ہے اس کی پرستش کرتے ہو جو بھی ہے, ہم اس تمام اس سسٹم سے اس نظام سے جو ہے بری ہیں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم بیزاری اختیار کرتے ہیں. اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ, اور جس چیز کی بھی تم پرستش کرتے ہو خدا کے علاوہ ہم اس سب سے جو ہے وہ بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. کفرنا بکم, دیکھیں جرأت دیکھیں, یہ آسان نہیں ہے. اس وقت ہم جو اس آیت کا اس طرح سے تلاوت کر رہے ہیں, سوچیں اس زمانے کے اندر نمرود اور اس کے جو جاؤ حشم تھا, اس کے پورا اس کا لشکر تھا, اس کے تمام درباری جو ایک حکومت تھی اس کے پاس, اور ابراہیم اور اس کے ساتھ جو ہیں وہ چند لوگ ہیں, چند مومنین کی ایک جماعت ہے, ان کے مقابلے میں اس طرح سے اعلان کرنا براءت کا آسان کام ہے. لیکن خدا کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ ہیں تمہارے لیے اسوہ. اس طرح سے انسان کو اپنے دین کے اوپر جو ہے وہ محکم, اس طرح سے جو ہے اپنے عقیدے کے اندر جو ہے وہ تمہارا پختہ ہونا چاہیے کہ اس طرح سے اعلان کر سکو براءت کا. بس ہم براءت کا اظہار کرتے ہیں تم سے, اور مما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم, ہم تمہارا انکار اصلاً کفر اختیار کرتے ہیں, اصلاً ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے, انکار کرتے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوہ, ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے. والبغضاء ابدا ابداً, یہ دشمنی اور یہ عداوت جو ہے ایک دن کی نہیں ہے, 2 دن کی نہیں ہے, سال اور 2 سال کی نہیں ہے. اب ہمارے اور تمہارے درمیان بدا, یہ دشمنی اور جو عداوت ہے ظاہر ہو چکی ہے, اور یہ جو ظاہر ہو چکی ہے کب تک رہے گی. ابداً, یہ ہمیشہ کے لیے رہے گی, ہمیشہ رہے گی. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, ہاں ایک شرط ہے. شرط کون لگا رہا ہے؟ شرط جو ہے نمرود نہیں لگا رہا. شرط جو ہے وہ نمرود اور اس کے درباریوں کو نے کہا کہ ہاں تمہاری شرط کیا ہے ہم کو بتاؤ, نہیں, شرط ہم لگائیں گے. دیکھیں اس جماعت کی, اس قلیل سی جماعت کی قوت دیکھیں, اس قلیل سی جماعت کا اعتقاد دیکھیں, ایمان دیکھیں. شرط بھی ہم لگائیں گے. کب تک یہ دشمنی باقی رہے گی؟ جب تک کہ تم جو ہے وہ ایمان نہ لے آؤ اس خدا واحد کے اوپر. تم کو آنا ہوگا ہماری جانب, تم کو
جھکنا ہوگا. ہم نہیں جھکیں گے. ہم تو اپنے جب ہم نے سجدہ کر لیا ایک دفعہ خدا کے بارگاہ میں, ہم کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے. تم کو ہماری جانب آنا ہوگا, ہماری جانب یعنی اس دین حق کی جانب, خدا کی جانب آنا. جب تم یہ کام کرو گے, ہماری دشمنی کوئی ذاتی نہیں ہے, ہمیں تم سے دشمنی اس لیے نہیں ہے کہ تم ہمیں نہیں, بلکہ دشمنی اس بات پر ہے کہ تم اس خدا کا انکار کرتے ہو کہ جس نے ہم کو بھی پیدا کیا, تم کو بھی پیدا کیا, جو تم ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. دشمنی اس دین کی بنیاد پر ہے. جب یہ دشمنی ختم ہوگی, خوب ہمارے تمہارے درمیان بھی جو ہے وہ عداوت ختم ہو جائے گی. آگے جا کے جو ہے ایک دو آیت کے بعد دوبارہ کہتے ہیں لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ, دوبارہ تکرار کرتا ہے, یعنی خدا کو کتنا پسند ہے لوگ. یہ جماعت, ایک کلیس جماعت خدا کو کتنی پسند ہے. 2 بار, چوتھی آیت کے اندر غالباً اور پھر چھٹی آیت کے اندر دوبارہ بھی ایک آیت کے فاصلے کو دوبارہ کہا لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ. کتنی بہترین سنت ہے, دیکھو یہ ہے وہ سنت, اس کو فالو کرنا ہے, یہ ہے آئیڈیل. اس کو اپنا جو ہے وہ مطمع نظر بناؤ, اس کی جانب توجہ رکھو کہ یہ تمہارا اس طرح کی زندگی تمہیں گزارنی ہے. اپنا ہدف اگر کوئی بنانا ہے تو یہ لوگ ہیں, اس طرح کی زندگی ہے. لمن کان, لیکن کون اپنے ہدف اس طرح کا بنائے گا؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, جو خدا اور روز قیامت کی امید رکھتا ہو. اس کو معلوم ہو کہ ایک دن قیامت آنے والی ہے, ایک دن خدا سے ملاقات ہوگی, ایک دن حساب دینا ہوگا, ایک دن اس کے سامنے جانا ہوگا. جو اس بات کا پر ایمان رکھتا ہے, ہاں وہ اس قسم کا کام کر سکتا ہے. فقط اسی کے اندر اتنی قوت ہو سکتی ہے, فقط اسی کے اندر اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ اس طرح سے جو ہے خدا کے مقابلے میں, خدا کے دشمنوں کے مقابلے میں جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہو. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, خوب اگر تم نہ کرنا چاہو. وَمَن يَتَوَلَّ, اور جو اس بات کو قبول نہ کرے, خوب انکار کرنا چاہتے ہو, پشپنائی کرنا چاہتے ہو, یعنی اپنی پش کرنا چاہتے ہو. فإن اللہ هو الغنی الحمید, خدا کو تمہاری ضرورت نہیں. تم یہ نہ سمجھو کہ خدا جو ہے وہ تم کو جو ہے اس طرف دعوت دے رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ تم اس طرف آ جاؤ, اس طرف اس راستے کے اندر جو ہے وہ محکم رہو, تو جیسے خدا کو کوئی فائدہ ہو جائے گا. فإن اللہ غنی الحمید, وہ غنی ہے, اس کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. سب کچھ جو کچھ بھی ہے, یہ ساری تاکید جو کچھ بھی ہے, دین جو ہے, یہ تمام قربانیاں جو کہ اس کے رسولوں نے دی, اس کے ائمہ نے دی, سب کچھ جو ہے تمہارے خاطر ہے, تاکہ تم جو ہے فلاح پا جاؤ, تاکہ تم جو ہے سعادت حاصل کر لو. ورنہ خدا کو جو ہے وہ اس سے کچھ ملنے والا نہیں. درود بھیجو محمد و آل محمد. عزیزان محترم, دیکھیے یہ اگر ان تمام اس چیز کو, اگر اس کانسیپٹ کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں, اس ولایت کو اچھی طرح سمجھ لیں, اور اس ولایت کے اس کانسیپٹ کو, اس محبت کے اس کانسیپٹ کو کہ جو مومنین کا آپس میں ہونا چاہیے اور اس دین کی خاطر ہونا چاہیے, اگر اس کو سمجھ لیا جائے, یہ جو مشکلات جو تاریخ میں آتی رہی ہیں یہ کبھی نہ آئیں. اگر اسی طرح سے واقعاً 61 ہجری کے اندر بھی لوگ اس طرح سے سمجھ جاتے دین کو, وہ جو لوگ کوفہ میں تھے جنہوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, وہ جو لوگ جن لوگوں نے زمانے راحتی کے اندر جب آسانیاں تھیں, اس زمانے کے اندر جب خط لکھے تھے, جب کوفے کا گورنر بظاہر ایک تھوڑا سا نرم مزاج آدمی تھا, نسبتاً جو ہے وہ لینینٹ تھا, اس زمانے میں جب انہوں نے دیکھا کہ ہاں آسانی سے جو ہے وہ اپنا اظہار کیا جا سکتا ہے اپنے ایمان کا, تب انہوں نے خط لکھے, امام کو بلایا. لیکن اگر اس طرح سے انہوں نے حضرت ابراہیم کو اور ان کے ساتھ جو مومنین تھے ان کو اپنا اسوہ بنایا ہوتا, اور اس طرح سے اعلان برات کیا ہوتا, اور اس طرح سے اپنی دشمنی کا اظہار کیا ہوتا کہ ہمارے اور یزیدیوں کے درمیان ایک واضح صف, ایک واضح خط موجود ہے, ہم اس کو کراس نہیں کر سکتے. جو کچھ بھی ہو جائے, جو کچھ بھی ہو جائے, جتنے بھی مصائب پڑ جائیں, ہم اور ہمارے ان کے درمیان کوئی صلح ممکن نہیں ہے. اگر یہ چیز, یہ کانسیپٹ, یہ ولایت مضبوط ہوتی تو آج یہ جو تاریخ اسلام کے اندر جو سیاہ ایک ورق ہے اس دفتر کے اندر, یہ موجود نہ ہوتا. کیوں یہ پیش آیا, کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ لوگوں نے اس اسوے کو جو ہے, اسوہ ابراہیمی کو جو ہے وہ ترک کر دیا. اور اس طرح سے جو جسے کہتے ہیں کہ اس تاریخ اسلام کے اندر ابھی 60 سال کا 50 سال کا ہی وقفہ گزرا تھا کہ ایک ایسا فجی, ایک ایسا دردناک واقعہ جو ہے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ جو کل تک اس رسول کی جو ہے وہ عشق کے اندر اپنی جانیں قربان کیا کرتے تھے, آج اسی نواسے رسول کی کو جانتے ہوئے, پہچانتے ہوئے, علم رکھتے ہوئے, لیکن اب اسی کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس راستے کے اندر استقامت دکھا سکیں, اس راستے کے اندر مشکلات کو برداشت کر سکیں. لیکن عجیب ہے, اسی تاریخ کے اندر
اسی سیاہ تاریخ کے اندر کچھ ایسے ورق بھی ہم کو ملتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کتنے روشن ہیں، کتنی نورانیت ہے ان کے اندر. دونوں طرح کے ہمارے پاس واقعات ملتے ہیں. جہاں پر ہم اس واقعہ کربلا کے اندر وہ سیاہ پہلو ہے، وہ تاریک پہلو ہے، یزیدیوں کا جو لشکر ہے، ان کے جو مصائب جنہوں نے ڈھائے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو قلیل جماعت ہے جو اس اسوہ ابراہیمی پر گامزن ہے، جس طرح سے اس نے مقابلہ کیا، جس طرح سے توحید ہم ان کی دیکھتے ہیں، جس طرح سے ان کا ایمان دیکھتے ہیں، جس طرح سے ان کا تقویٰ دیکھتے ہیں، جس طرح سے ان کی عبادت دیکھتے ہیں، جس طرح سے ان کا صبر دیکھتے ہیں. نہ فقط ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا صبر آپ دیکھیں، ان کا مقام شکر دیکھیں کہ کوئی شکوہ نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں کہ یہ کیا ہے، ہم تو تیری راہ میں نکلے ہیں، بس تو ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتا، کیوں ہم پر پانی بند کر دیا گیا، کیوں ہم کو اتنے مصائب برداشت کرنے پڑ رہے ہیں. کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے. یہ اس تاریخ کا جو ہے روشن باب ہے. آج اسی ایک اور مثال اسی کربلا کے واقعے کے اندر جو ملتی ہے، جو ہمارے دلوں کے اندر ایک امید پیدا کرتی ہے. ہر سال اس کا ذکر ہوتا ہے، اور جب اس واقعے کو انسان سنتا ہے دوبارہ سے اس کے دل کے اندر ایک امید جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج جس ہستی کا ذکر کرنا مقصود ہے وہ حضرت حر علیہ السلام کی ذات ہے. عجیب ہے یہ حر ہمارے لیے کس قدر امید کا باعث ہے. ایک وہ شخص جو کہ لشکر اعداء میں ہو، نہ فقط لشکر اعداء میں ہو، اس کی 1000 فوج کا سردار ہو، جسے خاص طور پہ ابن زیاد نے اس کی شجاعت اور اس کی بہادری کی بنیاد پر بھیجا ہو کہ تم اس 1000 کے لشکر کی سربراہی کرو گے اور جاؤ اور جا کر امام حسین علیہ السلام کا تمہیں راستہ روکنا ہے اور انہیں کوفہ آنے سے منع کرنا ہے. امام علیہ السلام جب مکہ سے نکلتے ہیں کوفے کی جانب حرکت کرتے ہیں، راستے میں ایک مقام آتا ہے جہاں پہ کہتے ہیں کہ اپنے فوج کو حکم دیتے ہیں کہ یہاں پر جو پانی ہے جتنا زیادہ جو ہے وہ تم خود بھی سیراب ہو اور اپنے ساتھ اپنی مشکیزوں کو پر کر لو کہ ہمیں آگے جا کر جو ہے اس کی ضرورت پڑے گی. اس وقت لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ امام علیہ السلام یہ جو پانی کا انتظام کر رہے ہیں یہ کس کی خاطر ہے. لیکن کچھ آگے جا کر جب خبر دی گئی کہ ایک لشکر آ رہا ہے، ایک بڑا لشکر ہے جو نزدیک آتا گیا، یہاں تک کہ جب دیکھا کہ حر کی قیادت میں 1000 سپاہیوں کا ایک لشکر ہے، امام علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ فوجی انتہائی تھکے ہوئے ہیں، گرمی سے ان کا برا حال ہے، پیاس کی شدت ہے، امام علیہ السلام نے کہا کہ جو پانی کا ہم نے بندوبست کیا تھا یہ پانی ان کو پلایا جائے. نہ فقط ان فوجیوں کو یہ پانی پلایا جائے بلکہ ان کے گھوڑوں کو سیراب کیا جائے، جب تک کہ یہ 3 بار پانی پی کر سیراب نہ ہو جائیں، پانی کو ہٹایا نہ جائے. اس طرح سے اس فوج اعداء کو پانی سے سیراب کیا گیا، حتیٰ کہ ایک فوجی کو خود امام علیہ السلام اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ پانی پلاتے ہیں. اس تمام واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں. حر سے امام پوچھتے ہیں کہ اے حر تمہارا کیا مقصد ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابن زیاد نے کہا ہے، حکم دیا ہے کہ میں آپ کو کوفہ آنے سے روکوں. امام علیہ السلام کچھ وقت کی مہلت لیتے ہیں. وقت ظہر ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے. نماز کے لیے امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے حر تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا خود نماز الگ سے منعقد کرو گے جماعت؟ حر کے اندر اتنی معرفت تھی، کہتا ہے کہ نہیں، جب آپ اقتدا کریں تو ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے. حر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. نماز ظہر کے بعد امام علیہ السلام حر کی فوج سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے تو خود کوفہ والوں نے جو ہے بلایا ہے، دعوت دی ہے کہ میں ان کی آ کر رہنمائی کروں. اور اس بات کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے مجھے اس بات کا علم نہیں، میں نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا. یہ بات گزر جاتی ہے. تھوڑی دیر بعد عصر کی نماز کا وقت آتا ہے، عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے. دوبارہ سے حر امام علیہ السلام کی پیچھے اقتدا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے. نماز کے بعد امام علیہ السلام اپنے گھر والوں سے کو حکم دیتے ہیں، اپنے اصحاب کو حکم دیتے ہیں کہ سفر کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور ہم واپس پلٹ کر جائیں گے. جب حر یہ سنتا ہے کہتا ہے کہ نہیں، میں آپ کو واپس نہیں جانے دوں گا. اب آپ کے نہ کوفہ جا سکتے ہیں اور نہ آپ کے پاس واپس پلٹ کر جانے کا کوئی راستہ ہے. یہاں پر امام اور حر کے درمیان کچھ مکالمہ ہوتا ہے. حر امام علیہ السلام کے اس گھوڑے کی لگام کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے. کہتے ہیں میں امام آپ کو جانے نہیں دوں گا.
اب آپ کوفہ نہیں جا سکتے۔ جب امام علیہ السلام حر کی اس حرکت کو دیکھتے ہیں، امام جلال میں آ کے کہتے ہیں کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیری اتنی جرأت کہ تو ہمارے گھوڑے کی لگام کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ جب امام کا یہ کلام سننا تھا اور جب سنتا ہے کہ امام نے اس کی ماں کا نام لیا ہے، اس کے اندر اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ حسین علیہ السلام کی ماں کا نام لے سکے، یہاں پر خاموشی اختیار کرتا ہے۔ شاید یہی حر کا احترام تھا، اس کے دل کے اندر یہ نورانیت تھی، اس کے اندر یہ احترام تھا کہ شاید یہی وہ چیز تھی کہ جو اس کی نجات کا باعث بن گئی۔ وقت گزرتا جاتا ہے، روز عاشور آتی ہے، حر کے اب بھی ایسی امید تھی کہ یہ جنگ منعقد نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ قوم نواز رسول کو شہید کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب صبح عاشور آتی ہے اور حر دیکھتا ہے کہ یہ قوم اپنے اس ارادے کے اوپر مصمم ہے اور اس کا محکم ارادہ کر چکی ہے، اب اس کے اندر ایک لرزہ طاری ہوتا ہے۔ دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ میں نے کبھی حر کو اس حالت میں نہ دیکھا تھا، یہ وہ شجاع انسان تھا، یہ وہ بہادر انسان تھا، ایک پہلوان تھا، اس طرح سے میں نے اس کو کانپتے ہوئے دیکھا۔ میں اس کے پاس نزدیک گیا، حر سے پوچھا ہے حر تم تو ایک شجاع ایک بہادر انسان ہو، میں تمہیں کانپتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یہ تمہارے جسم کے اندر لرزہ کیسا ہے؟ اور کہتا ہے میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں، ایک طرف حسین ہے، ایک طرف نواز رسول ہے، ایک طرف یہ لشکر اعداء ہے، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں جنت کو دوزخ کے بدلے عوض نہیں کروں گا۔ یہ کہتے وہ کسی بہانے سے اس لشکر سے دور ہوتے ہیں، اور پھر جیسے ہی دور ہو جاتے ہیں تو اپنے گھوڑے کو تیز رفتاری کے ساتھ امام علیہ السلام کی جانب لے جاتے ہیں، اپنی ذرا کو الٹی کر کے آتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ میں جنگ کی نیت سے نہیں آیا، میں امام آپ کے پاس پناہ لے کر آیا ہوں۔ جب نزدیک پہنچتے ہیں تو امام علیہ السلام خود آگے بڑھ کر حر کا استقبال کرتے ہیں کہ یہ کون ہے جو اس وقت عاشور کے دن جب تمام راستے بند ہو چکے ہیں تو کون مہمان ہے جو ہمارے پاس آئے۔ دیکھتے ہیں کہ حر تشریف لائے ہیں، حر کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ وہی حر ہے، یہ وہی حر ہے جس نے آپ کو کربلا کی سرزمین تک منتقل کیا ہے، یہ وہی حر ہے کہ جس کی وجہ سے اگر آج امام حسین علیہ السلام کے بچے اگر تشنا ہیں، اگر پیاسے ہیں، اگر بھوکے ہیں، تو یہی حر تھا جو باعث بنا کہ امام علیہ السلام اس کربلا کی سرزمین پر آتے ہیں۔ لیکن امام علیہ السلام وہ کریم امام ہے، یہ اظہار نہیں کرتے، حر سے یہ ایک ذرہ سا بھی شکوہ نہیں کرتے، اے حر تم آج پلٹ کر آئے ہو کہ جب تم ہمیں اتنی مشکلات کے اندر دھکیل چکے ہو، بالکل اس بات کا تذکرہ نہیں کرتے، اس کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے امام علیہ السلام حر کو استقبال کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے خیمے میں تشریف لاؤ، میں تمہاری دعوت کرتا ہوں تمہاری، لیکن حر اس بات کو قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں امام اگر آپ اجازت دیں تو میں یہیں سے لشکر اعداء کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ شاید حر کے دل کے اندر ایک بات آئی ہوگی کہ ایسا نہ ہو کہ میں خیام کی جانب جاؤں تو ان بچوں کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے، وہ اہل حرم کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے، کوئی دیکھ لے کہ یہ تو وہی شخص ہے کہ جس نے ہمارا راستہ روکا تھا۔ حر کے اندر شرمندگی ہے، حر تائب ہو چکا ہے، حر اپنے خدا سے کہتا ہے کہ اے خدا میں تیری جانب پلٹ کر آیا ہوں، تو کیا توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں ہاں اے حر تمہاری توبہ قبول ہوئی۔ امام علیہ السلام حر کو جنگ کی اجازت دیتے ہیں، حر جنگ پہ جاتے ہیں، زہیر بھی ساتھ جاتے ہیں، اور بلاخر جو ہے زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر گرتے ہیں۔ کون ہے کہ جو حر کے سرانے آتا ہے؟ خود امام علیہ السلام کی ذات ہے جو حر کے پاس آتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ حر کے ماتھے سے، حر کے سر سے جو ہے وہ خون بہہ رہا ہے، اپنا رومال نکالتے ہیں، اپنے رومال سے اس خون کو بند کرتے ہیں۔ اے حسین کتنی کریم ہے آپ کی وہ ذات۔ حر سے کہتے ہیں کہ اے حر تم واقعا نہ فقط اس دنیا میں حر ہو بلکہ آخرت میں بھی حر ہو۔ اے حر ہم آپ سے کہیں گے اے حر کہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ امام علیہ السلام آپ کے سرحانے تشریف لائے، لیکن ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب امام علیہ السلام جب خود گھوڑے سے نیچے تشریف لائے تو کوئی نہ تھا کہ جو ان کو اپنے سرحانے لیتا، نہ فقط کوئی سرحانے لینے والا نہ تھا، بلکہ جب دھول اٹھی تو معلوم ہوا کہ ایک شخص ہے کہ جو آپ کے سینے پر بیٹھا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اے خدا ہماری اس کلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے خدا حضرت حر علیہ السلام کا واسطہ ہے کہ جس طرح سے تو نے ان کی اس توبہ کو قبول فرمایا، ہماری اس
ہم سے بھی اس توبہ کو قبول فرما۔ جس طرح سے حر نے ایک زمانے میں اپنے امام کا دل دکھایا تھا، اہل حرم کا دل دکھایا تھا، ہم نے بھی اپنے امام کا اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی بدکاریوں کی وجہ سے بہت دل دکھایا ہے۔ ہمارا نام اعمال جب امام علیہ السلام کی خدمت میں جاتا ہے تو اس کو دیکھ کر خدا نہ کرے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہوں۔ اے خدا، تجھے حضرت حر علیہ السلام کا واسطہ ہے کہ ہمارے دل کو، ہمارے امام کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہم کو بھی اسی طرح سے اپنی جان و مال، عزت و آبرو سب کچھ اس دین پر اور امام کی راہ میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے وظیفے کو، اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھنے اور اس کو صحیح طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس خون کا انتقام لینے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے بہترین اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔